بار بار ثابت کرنا کہ آپ کا بچہ غیر اہم ہے اور اس میں خود اعتمادی نہیں ہے. بار بار آپ بچے کو بتاتے ہو بیٹے آپ ابھی چھوٹے ہو، بیٹے ابھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ سے نہیں ہوگا، او بھائی صاحب رہنے دو بھائی، او بھائی چھوڑ دو آپ سے نہیں ہوگا. یہ جو جملے ہیں نا، یہ او بھیا بابا بہت زور لگا لیا آ جاؤ، تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یہ جو بار بار جملہ آپ بچوں کو بول رہے ہوتے ہیں، دراصل یہ ان کو کیا کرتا ہے، یہ بتا دیتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. اپنے بچوں کو مسلسل اگنور کرنا، ان کی موجودگی میں ان کو غیر اہم قرار دینا. 6 لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، بچے کو اگنور کر رہے ہیں آپ، اس کو اہمیت نہیں دے رہے. صحیح، بچوں کو اگنور مت کیجئے، ان کو اہمیت دیجئے. اپنے بچوں سے فاصلہ اختیار کرنا، انہیں چھونے اور پیار کرنے سے اجتناب کرنا. بعض اوقات یہاں تک آپ آ جاتے ہو کہ آپ اپنے بچوں کو چھونے، پیار کرنے، گلے لگانے سے بھی اجتناب کرتے ہو، دور رکھتے ہو انہیں. یعنی اتنا معاملہ خراب ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ آپ کا کہ بجائے اس کے کہ باپ اپنے بچوں کو گلے سے لگائے، ان کو پیار کرے، دور رکھتا ہے. صحیح. آج جتنے ہیں آپ لوگ پیرنٹس، وہ سوچیں کہ آپ کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بچوں کو، کتنی اہمیت دیتے ہیں اسے. صحیح. اس کو گلے سے لگائے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو اس کے ساتھ. تو آپ نے اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا ہے لائف میں. وہ آپ کے لیے اہم نہیں ہے. اسے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں امپورٹنٹ نہیں ہوں اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے. جو بچہ یہ طے کر لے کہ میں ماں باپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوں، وہ یہ کیسے طے کر پائے گا کہ میں لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہوں؟ میں ماں باپ کے لیے اہم نہیں ہوں تو باقی لوگوں کے لیے کیا اہم ہوں گا. ٹھیک ہے. ان سے نفرت کا اظہار کرنا. بعض تک کہتے ہیں مجھے نفرت ہے تم سے، میرا تو بس نہیں چلتا، تمہیں گلا دبا دوں تمہارا، میرا جی چاہ رہا چپل لے کے منہ پہ لگاؤں. یہ عام جملے بول رہا ہوں میں جو گھروں میں بولے جاتے ہیں. میرا بس نہیں چل رہا، میرا چپل لے کے نا اس کا منہ سجا دوں. ابھی جی تو چاہ رہا ہے چپل سے نا اس کی ناک پھلا دوں. کیسے نفرت کا اظہار کرے نا. کس کے ساتھ؟ اپنے بچے کے ساتھ. تو سیلف اسٹیم ڈیمیج کر رہے ہیں، اس کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں اس کا. سب کے سامنے ذلیل کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے. سب کے سامنے ذلیل کرنا. یعنی کوئی مہمان آیا تو بولنا ان کو بتانا ہمارے بچے بہت بدتمیز ہے، دہائی بدتمیز. میرے پاس آفس کے اندر آگے باضابطہ بچے کو کھڑا کر کے مجھ سے والدہ کہہ رہی ہیں یہ بہت بدتمیز ہے، چغلخور، یہ بہنوں کو یہ مارتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے. کس پہ حملہ کر رہے ہیں آپ؟ دراصل اس بچے کی عزت نفس پہ حملہ کر رہے ہیں آپ. اس کی تذلیل کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے. برائے مہربانی اس سے اجتناب کریں. آپ کا بچہ اگر خراب ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں. اس کے اندر یہ احساس ہو جائے گا کہ وہ خراب ہے، پھر وہ صحیح نہیں ہوگا. مجھ سے بھی نہیں ہوگا، کسی سے بھی نہیں ہوگا. اس نے طے کر لیا کہ وہ خراب ہے، آپ نے پکا کر دیا اس کو بیٹا تو خراب ہے، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا. اب ایسا نہیں کریں بھیا، ہمارے بچے ہیں، یہ کو کیسے آگے بڑھیں گے جب تک یہ اپنے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھیں گے؟ آگے کیسے بڑھیں گے؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں اگلا پیراگراف پہ ہوں. آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ کیا ملتا ہے آپ کو ایسا کرنے سے؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ نمبر 1، ایک فرمانبردار، جھکنے اور ڈرنے والا بچہ آسانی سے ہینڈل ہو جاتا ہے. آپ کی رائے یہ ہے کہ ایک جو بچہ فرمانبردار ہوگا، جو جھک جائے گا، جو آپ سے ڈرے گا، اس کو ہینڈل کرنا کیا ہے؟ آسان ہے. آپ اپنی آسانی کے لیے ایسا کرتے ہو، اسے جھکاتے ہو، ڈراتے ہو، فرمانبردار بنانے کی کوشش کرتے ہو. ٹھیک ہے، تاکہ آپ سے آسانی سے کیا ہو جائے؟ اپنی آسانی کے لیے آپ ایسا کرتے ہو. تذلیل کیوں کرتے ہو آپ؟ ہم کہتے ہیں ہم اس لیے تذلیل کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا کرو تو پھر یہ سنتا ہے، ایسا نہیں کرو تو پھر سنتا ہی نہیں ہے یہ. اس لیے اس کے ساتھ ایسا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. آپ آسان راستہ اختیار کرتے ہو اس کو کنٹرول کرنے کا، اس کو مینیج کرنے کا.
ارے بھائی اس کے مسائل ہیں، اس سے بات کرو، بیٹھو، ڈسکس کرو، سوال جواب پوچھو اس سے، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہ اس کا اندر کا آدمی کام نہیں کر رہا کیا؟ صحیح غلط کے پیمانے ہیں اس کے، آپ اس سے بات کرو گے وہ بتائے گا ہاں یہ غلط ہے، مان بھی لے گا. لیکن دراصل آپ اتنے لمبے چکر میں پڑھنا نہیں چاہتے. آپ کیا چاہتے ہو؟ آسانی سے کیسے ہینڈل ہوگا بچہ، ڈنڈا نکال کے 2 لگا دو، ہینڈل ہو گیا. لوگوں کے سامنے تذلیل کر دو، ہینڈل ہو گیا. اپنی آسانی کے لیے آپ ایسا کرتے ہو بچوں کے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2، جب آپ اپنے بچے پر غلبہ پا لیتے ہو تو آپ میں برتری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. بچہ جب مغلوب ہو جائے آپ کیا بن جاتے ہو؟ برتر. یعنی برتری کا احساس چاہیے آپ کو، جیتنا چاہتے ہیں آپ اپنے بچوں سے جیتنا چاہتے ہیں، ان کو ہرانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر دفعہ ان سے جیتیں اور ہر دفعہ وہ آپ سے ہاریں. یہ بہت خطرناک رویہ ہے یہ، کہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بچوں سے ہمیشہ جیتیں اور ہمارے بچے ہمیشہ ہم سے ہاریں، کیونکہ جس دن وہ جیتیں گے اس دن ہم چھوٹے پڑ جائیں گے. یہ برتری کا احساس آپ کو جو ہے نا ان کو ہرانے پر مجبور کرتا ہے. ہر لمحہ آپ کوشش کرتے ہو کہ ہم بچوں کو ہرائیں، یہ ہاریں ہم سے، ہم جیتیں ان سے. اس میں پوری سیلف اسٹیم ڈیمیج کر دیتے ہیں آپ. حکومت کرنے اور غلبہ پانے کے احساس کو جلا ملتی ہے. آپ چاہتے ہو آپ اپنے بچوں پر حکومت کرو، غلبہ پاؤ، ان پر غالب رہو، جابر رہو، وہ آپ کے نام سے ڈریں، سانس بھی لیں تو آپ کی اجازت سے لیں ورنہ نہ لیں. یہ آپ کی خواہش ہوتی ہے بطور ماں باپ. میں آؤں تو سب بچے سناٹے میں آ جائیں، کسی کی مجال نہ ہو کہ میرے سامنے کھڑا ہو کر بات کر لے. یہ ہے آپ کی خواہش، یہ چاہتے ہو آپ. ایسا کرنے کے لیے آپ کرتے ہو ایسا. 1 بج گیا، بس ہم بہت جلدی سے جا رہے ہیں. یہ بہت لمبا ٹاپک ہے اور اس پہ بہت بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں اپنے آپ کو ہٹ کر رہا ہوں اس وقت. میں اسکول میں بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. والدین تو ماشاءاللہ آپ صبح یہ میں سارے لکھ دیے اس کے اندر، اس کو جا کے دوبارہ پڑھیے، دیکھیے آپ کرتے ہو نہیں کرتے ایسا. ایسا ہی کرتے ہو آپ. آپ اپنے بچے کے غیر مناسب رویے کو بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے تعلیم اور تربیت کی اپنی ذمہ داری سے جان چھوڑا لیتے ہو. آپ بولتے ہو تو ہے ہی ایسا، ہو ہی نہیں سکتا صحیح، تو بگڑ گیا ہے. بطور والدین آپ اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کرنا اپنی بقا سمجھتے ہو. ہم ٹھیک ہوں گے تو باقی رہیں گے. اگر ہم غلط ثابت ہو گئے کسی وقت تو مسئلہ کیا مسئلہ ہو جائے گا بہت بڑا. بچے ہمیں غلط ثابت کر رہے ہیں. بچوں کے سامنے غلط ہو سکتے ہو آپ. اختلاف رائے ہے نا، ہو سکتا آپ کی سوچ ہی غلط تھی. میری نانی کہتی تھی کہ حضرت علی کی قبر نہیں ہے، جب وہ شہید ہوئے بڑا واقعہ سناتی ہے تو ان کے اونٹ کے اوپر ان کا جو تابوت ہے وہ رکھ کے چھوڑ دیا گیا اور وہ اونٹ کی کوہان جو ہے اسی وجہ سے. اب نانی کہتی تھی، ہم نے جب پڑھا تو ہم نے کہا بھائی کوہان میں تو غذا جمع ہوتی ہے، چربی ہوتی ہے، اور حضرت علی کی تو قبر ہے باضابطہ وہاں. تو اب جب ہم اپنی نانی کو یہ بات کہیں گے آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ مان لیں گی؟ ایسی آپ بھی نہیں مانتے ہو. بچہ صحیح بات کہہ رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو وہ صحیح بات غصہ آتا ہے. آپ کو کیوں غصہ آتا ہے؟ ہم غلط ثابت ہو رہے ہیں. ہم تو غلط ہو ہی نہیں سکتے کبھی، اور یہ ہمارے بچے ہمیں غلط ثابت کر رہے ہیں. نکال لو ڈنڈا، ایسی کی تیسی ہنگی، ہمیں غلط کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ یہ رویہ ہمارا ہے جو ان کو کیا کر رہا ہے؟ ڈیمیج کرتا ہے. آپ بڑے سلیقے سے بات کریں، دلیل مانگیں، اچھی بات پوچھیں. بچہ اگر غلط بیان نہیں کر رہا ہے تو اس کو بتائیں کہ نہیں بیٹے یہ جو بات آپ کہہ رہے دیکھو اس کو ایسے نہیں ایسے سوچو گے تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا. بچہ کیا زبردستی اڑ جائے گا آپ کے ساتھ؟ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، نہیں وہ بھی نہیں ہوتا. آپ اڑتے ہو. آپ اپنا جو ہے نا حکومت کرنے کا جو اختیار ہے نا اس کو یوز کرتے ہو بچے کے خلاف، کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اس لیے کہ میں بڑا ہوں. بعض اوقات آپ صحیح نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا جی، پوری فیملی میں ہر ایک کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکنا آسان ہوتا ہے. ہر بچے کو ایک ڈنڈے سے ہانکنا آسان ہے. یعنی بڑی بہن اگر اچھی ہے تو چھوٹے بھائی کو بولیں گے وہ دیکھو تمہاری بڑی بہن کتنی اچھی ہے.
حالانکہ وہ بڑی بہن ہے، یہ چھوٹا بھائی ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، اس کی فطرت الگ ہے، اس کی فطرت الگ ہے، اس کے شوق الگ ہیں، اس کے شوق الگ ہیں. لیکن آپ ہمیشہ کیا کرتے ہو؟ اس کو ٹیز کرتے ہو کہ تیری بہن دیکھ کتنی اچھی ہے. بڑی بہن کو کہتے ہیں دیکھ تیری چھوٹی بہن کتنی اچھی ہے. کیونکہ ایک ہی ڈنڈے سے ایک ہی ایگزامپل آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ سب کو اسی سے آنکنا شروع کر دیتے. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بڑا ہے، اس کی فطرت الگ ہے، اس کی ڈیمانڈز الگ ہیں، اس کے خواہشات الگ ہیں. یہ چھوٹا ہے، یہ الگ ہے، اس کو مجھے الگ ہینڈل کرنا ہے، اس کو مجھے الگ ہینڈل کرنا ہے. لیکن کیونکہ آپ اتنے لمبے چکر میں پڑنا نہیں چاہتے تو آپ کیا کرتے ہو؟ کمپیریزن شروع کر دیتے ہو. ذات کی اہمیت کے شعور میں اضافے کے طریقے، میں جلدی جلدی اس کو پڑھ لے رہا ہوں، بہت ٹائم نکل گیا ہمارا. آپ بذات خود عزت نفس کا ماڈل بن جائیں. یاد رکھیے جب آپ بچوں کی عزت نفس مجروح نہیں کریں گے تو بچے بھی آپ کا احترام کریں گے. آپ بچوں کو ذلیل نہیں کریں گے، بچہ بھی آپ کا خیال رکھے گا. یاد رکھنا یہ بات. بچہ احترام کس کا کرتا ہے؟ جو اس کا احترام کرتا ہے. میں آپ کو اس دعوے کے ساتھ یہاں کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہوں، آپ سے آپ کے بچے آپ سے زیادہ احترام میرا کرتے ہیں. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کے بچے آپ سے زیادہ احترام میرا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میں ان کا استاد ہوں، اس لیے کہ میں انہیں احترام دیتا ہوں، میں انہیں عزت بہت دیتا ہوں، اس لیے وہ میرا احترام کرتے ہیں. جواب میں احترام کرتا بچہ. اگر آپ اس کو ذلیل کریں گے تو کیا کرے گا؟ احترام کرے گا آپ کا. آپ چاہ رہے ہو کہ میں خوب دن رات ذلیل کروں اور وہ میرا کیا کرے؟ احترام کرے. آپ دنیا میں پتہ نہیں کون سی جنت میں رہتے ہیں. آپ اگر ذلیل کریں گے تو نتیجے میں بچہ بھی کیا کرے گا؟ تذلیل کرے گا، آپ کی بدلہ لے گا آپ سے، بدتمیزی کرے گا آپ کے ساتھ. آپ اس کا احترام کریں، اس کو محسوس ہو جائے گا میرے والد میرا بڑا احترام کرتے ہیں، میں بھی ان کا بہت احترام کروں. میری والدہ میرا بڑا احترام کرتی، میں بھی ان کی اتنی عزت کروں، اتنا ہی احترام کروں. از اٹ کلیئر؟ آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے بچوں کو ڈاؤن مت کریں. اب ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کرنا کیا ہے؟ اپنے سامنے اپنے بچوں کو ڈاؤن مت کریں. پلیز ہار جیت میں مت پڑیں. بچوں کے ساتھ ہار جیت کا مسئلہ چھوڑ کہ ہم ہارے نہیں ہمیشہ جیتے نہیں. اور جب جیت اور ہار کا معاملہ ہو تو بڑے کول انداز سے بولے بیٹے دیکھیں ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، میں ہار گیا، اوکے کوئی مسئلہ نہیں. تو بچوں کو بھی عادت ہو جائے گی کہ بھائی ہمارے ابا ہار سکتے ہیں ہم بھی ہار سکتے ہیں، ہماری امی ہار سکتی ہیں ہم بھی ہار سکتے ہیں. تو ڈاؤن بچوں کو اپنے سامنے ڈاؤن مت کریں. آپ جیسا بچوں کو بنانا چاہتے ہیں ویسا ماڈل ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں. ہر بچے کو منفرد سمجھ کر اس کے ساتھ برتاؤ کریں. اسے بھائی یا بہن کے مقابلے میں رکھ کر دیکھنے کی ہرگز کوشش نہیں کریں پلیز. ہر بچہ منفرد ہے، ہر بچہ الگ ہے، ہر بچے کی الگ صلاحیت ہے. ہر بچے کو کسی دوسرے بچے کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کی مثالیں دے. بعض اوقات بہن کی مثال بھائی کی نہیں ہوتی، بعض اوقات کزن کی ہوتی ہے، وہ کزن کو دیکھ. بعض اوقات محلے میں کسی بچے وہ محلے کے بچے کو دیکھ. وہ بھائی محلے کا بچہ الگ دنیا رکھتا ہے، اس کی احساسات جذبات الگ ہیں، ہم الگ ہیں، بچہ الگ ہے، اس کو آپ اس کے ساتھ کیوں کمپیئر کر رہے ہو؟ اور جتنی دیر میں آپ کمپیئر کر رہے ہو اتنی دیر میں آپ سکھا نہیں سکتے کوئی نئی بات. سکھا سکتے ہیں نا، ہم سکھانے پہ توجہ ہماری کم ہے، ذلیل کرنے پہ توجہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے؟ ایک بچہ اس کا عمل نہیں ہے. یاد رکھیے کہ بچے کو اس کے ایکشن سے مت پہچانے. یعنی اس کا جو ایکشن ہے وہ بچہ نہیں ہے، بچہ الگ ہے، ایکشن الگ ہے. وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر بچہ غلط صحیح نہیں ہوتا. بچے کا عمل غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر بچہ صحیح غلط نہیں ہوتا. بچہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے. اس کو آپ ہمیشہ ریگارڈ دیں، اس کی پکچر اس کے ذہن میں ہمیشہ اچھی ڈالیں. بچے کو ذمہ داری اور فیصلہ کرنے کے مواقع دیں. ہر روز خوش رہنا سکھائیں، ہر روز خوش رہنا سکھائیں پلیز. آپ بچے کو ہر روز خوش رہنا سکھائیں گے تو اس کا سیلف اسٹیم موو ہوگا اوپر کی طرف. تنقید کے بجائے تعریف کا رستہ اختیار کریں. ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہو جاتے ہیں، اس بات کا یقین پیدا کریں. بچے کو بتائیں کہ بیٹے جیسے تم سوچو گے ویسے ہو جاؤ گے. اچھا سوچو گے اپنے بارے میں اچھے ہو جاؤ گے، برا سوچو گے اپنے بارے میں برے ہو جاؤ گے. اس کا یقین اس کو دلائیں. رسک لینے کے دوران اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. لکیر کے فقیر بنے رہنے پر زور نہ دیں. نقل کرنے پہ نہ اکسائیں، جیسا وہ کر رہا ہے ویسا کرو، یہ مت بولیں. اس کو بولیں اپنا دماغ استعمال کرو بیٹے، اپنے طریقے سے کام کرو.
नकल मत करो। हम बार बार बच्चे को कहते हैं अपने तरीके से काम मत करो, जैसे अब्बा कह रहे हैं वैसे करो, जैसा अम्मा कह रही है वैसे करो, जैसा वो कर रहा है वैसे करो, देख देख के करो, हम ये कह रहे होते हैं। इससे नतीजा क्या निकलता है? लकीर का फकीर बन जाता है। हर दफा नकल चाह रहा होता है, नकल बताओ क्या करूं क्या करूं, खुद से फैसले नहीं कर पाता। इसलिए उसको जिम्मेदारी दें, उसको बोलें बेटे खुद करें, रिस्क लें, कोई बात नहीं, गलत हो जाए कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो देखिए फिर बच्चा कैसे नए नए आइडियाज लेकर आता है। हमारे यहाँ टेबल लेके जा रहे थे हम ऑफिस के अंदर, टेबल नहीं जा रही थी, यूं डाला, मैं तो बैठ गया, मैंने बोला भाई ये तो इस तरह नहीं जा सकती, ये टेबल कटेगी। ठीक है, बच्चा आया कहने सर जाएगी, बोला भाई साहब नहीं जाएगी, मैंने बड़ी कोशिश कर ली, सर देखें सर जाएगी। मैंने कहा लेट्स डू, करो। उसने आया ऐसे यूं घुमाई ऐसे करी और अंदर, मैं तो उसके कांधे पे हाथ रखा, मैंने बोला यार तुम तो मुझसे भी ज्यादा तेज हो, मुझसे भी ज्यादा जीनियस हो, ये बात मेरे दिमाग में नहीं है, कैसे जाएगी तुम्हारे दिमाग में आ गई, वाह जबरदस्त, क्लैपिंग। ये आप करो ना ऐसे। अगर वो ले गया अंदर तो आपकी हट जाती है, ले भाई बेइज्जती हो गई अब्बा की, नहीं ऐसे नहीं, उसको रिगार्ड दें, उसको बोले वेरी गुड जबरदस्त, तुम लोग हमसे ज्यादा तेज हो। जब तक ये नस्ल ये नहीं सोचेगी कि हर आने वाली नस्ल हमसे ज्यादा तेज है, जब तक अगली नस्ल तरक्की नहीं करेगी। हमारा मसला ये है कि हम कहते हैं आने वाली नस्ल हमसे ज्यादा कमजोर है, हम चलाएंगे उसे, मौका नहीं देंगे उसे कि वो खुद से कुछ करे। फिर हाय हाय करते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं पैरों में दम नहीं रहता तो बच्चे भी खड़े नहीं हो पाते अपने पैरों पे, ना अपना बोझ उठा सकते हैं ना माँ बाप का उठा सकते हैं, फिर रोते हैं। सारी जिंदगी उनको करने नहीं देते काम, फैसले करने नहीं देते, गौर करने नहीं देते, खड़े होने नहीं देते, और जब जरूरत होती है आपको भी कि ये खड़े हो हमारा भी बोझ उठाएं, वो बेचारे खुद इस काबिल नहीं होते, फिर रोते रहते हैं। दिल छोटा करने के हर अमल की हौसला शिकनी करें, बच्चे का दिल छोटा मत करें, और उसको बताएं कि हर काम वक्त का फंक्शन होता है, बेटे आज नहीं आएगा कल आ जाएगा, कोई बात नहीं, हर चीज वक्त के साथ साथ आती है, कोई बात नहीं, आज तो मैं नहीं आ रहा कोई मसला नहीं, अगली दफा आ जाएगा। ये बोलें। कामयाबी के बैरूनी पैमानों की अहमियत को कम से कम करें। खुदा के लिए ये बैरूनी पैमाने कि तुम्हारे फर्स्ट आओगे तो तुम कामयाब होगे, क्लास के अंदर तुम्हारा ग्रेड ये होगा तो तुम कामयाब होगे, सही है, तुम्हें शील्ड मिलेगी तो तुम कामयाब होगे, तुम्हें गिफ्ट मिलेगा तो तुम कामयाब होगे, इससे बाहर निकाल लें भाई। 100 बच्चे दौड़ में हिस्सा लेते हैं, एक जीतता है सिर्फ, 99 लोगों को हम कह के हार उनका मुकद्दर बना देते, जहन पे चिपका देते हैं हार। हर बच्चा सोचता है मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया, तो आइंदा कभी दौड़ में हिस्सा नहीं लेता ये सोच करके मैं तो हार गया, मैंने नहीं हिस्सा लेना है। तो ऐसा नहीं करें, उसको बोले ये खेल हार जीत का खेल नहीं था, ये तो एंजॉयमेंट का खेल था, तुम्हें मजा आया? सवाल ये होने, मजा आया तुम्हें? बोले हाँ वेरी गुड, अगली दफा फिर हिस्सा लेंगे, मजा आता है बहुत इसमें, अगर जीत गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं, दोबारा हिस्सा लें। ये आपको करना, हौसला शिकनी करें दिल छोटा करने की। कामयाबी के बैरूनी पैमानों को अहमियत कम दें, शिकवा शिकायत और मुंह बिसोरने वाले रवैये की हौसला शिकनी करें। हमेशा कुछ करते रहने पर उकसाएं जिसका ताल्लुक बच्चे की खुशी से हो। बोर होने वाले बच्चे जाती अहमियत को कम करते चले जाते हैं। जो बच्चे बोर होते हैं ना, आप क्यों घर में गए तो बच्चा बोलता है मैं बोर हूं, नहीं उठा, अगर कोई बच्चा ये कह रहा है मैं बोर हो रहा हूं, इंटीमेट हो जाए फौरन कि आपका बच्चा डैमेज हो रहा है। क्योंकि जो बच्चे एक्टिव होते हैं, जिनको अपनी अपनी इमेज होता है, वो कभी बोर नहीं होते, कुछ ना कुछ करेंगे, उनको उकसाएं किसी न किसी चीज पर। अपने आप को दुरुस्त और सबको गलत साबित करने की हौसला शिकनी करें। बच्चों में भी आ जाता है मैं सही हूं बस, बाकी सब गलत है। हमारे यहाँ कल हुआ ऐसा, वो टेलीविजन के अंदर जो है वो न्यूज कास्टर न्यूज पढ़ रही थी कि कल से मर्दमशुमारी शुरू होगी। तो मेरी छोटी बेटी ने कहा लो इनको पता ही नहीं है, मर्दमशुमारी 3 दिन पहले से शुरू हुई है, आज कह रही है मर्दमशुमारी शुरू हुई है। तो मैंने फौरन मुंह करके कहा, मैंने कहा भाई ये तुमने कैसे कहा, तुम्हारी नजर में ये गलत कह रही है, तुम सही कह रही हो। वो इतनी बड़ी खातून टीवी पे बैठकर खबरें दे रही है, वो गलत कह रही है। ये रवैया हो गया ना बच्चे का, वो क्या समझता है मैं सही हूं बाकी सब क्या है, आपको क्या करना है। अब ऐसा नहीं है, आप भी गलत हो सकते हो कभी। मैंने उसको समझाया, जो 3 दिन पहले जो हो रहा था वो मर्दमशुमारी थोड़ी होती, खाना शुमारी हो रही थी, घर गिन रहे थे।
کل سے بندے گننا شروع کریں گے. بندے گننے کو مردم شماری کہتے ہیں اور خانہ گننے کو خانہ شماری کہتے ہیں. تو وہ صحیح ہے, آپ دراصل کیا ہو, غلط ہو. یہ جو رویہ ہے نا کہ میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہیں, اس رویے کو کم کریں, آپ بھی کم کریں. ہم صحیح ہیں, بس ہم سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. نہیں, اسے باہر نکلنا ہے. نفرت کے بجائے محبت کرنا سکھائیں پلیز. نفرت کرنا مت سکھائیں. خاندان کے لوگوں کی برائیاں نہیں کریں, انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا یہ کیا تھا, اپنے بچوں کو مت بتائیں. سب کو محبت کرنا سکھائیں. بولے بیٹے سب لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں, سب سے محبت کی جائے, سب کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں. ہماری کسی سے لڑائی وہ ہماری آپس کی, آپ کی نہیں ہے. یہ بڑا دل بنائے بچوں کا, ٹھیک ہے. نفرت کے بجائے محبت کرنے سکھائیں. اپنے آپ سے عہد کر کے پورا کرنے کی حوصلہ افزائی کریں. اپنے آپ سے ایماندار اور وفادار رہنے کی ترغیب دیں. اپنے بچوں کے لیے کیے ہوئے اچھے کاموں پر نظر رکھیں اور ان پر ان کی تعریف کریں. صحت مند اور مثبت سوچوں کی حوصلہ افزائی کریں اور بیمار سوچوں کی حوصلہ شکنی کریں. اپنے بچوں کو ایک مکمل انسان سمجھیں. اپنے بچے کو منفرد اور اسپیشل پرسن بننے کا موقع دیں. اگلا ٹاپک ہے رسک لینے والا بچہ بنائیں. بچوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ رسک لیں. آپ نے اس کو انڈے لینے کے لیے بھیجا ہے, خدا کے لیے اس کو مت ڈرائیں کہ ٹوٹ جائیں گے, ہو جائیں. رسک لو بیٹ, ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں. جب بچہ رسک لیتا ہے, یاد رکھنا دنیا کے اندر لوگ ترقی وہ کرتے ہیں جو رسک لیتے ہیں. جو سوچتے ہو ڈرتے رہتے ہیں, سوچتے ہو ڈرتے رہتے ہیں, وہ ترقی نہیں کرتے. اس لیے بچوں میں عادت ڈالیں کہ وہ رسک لے. اور اگر کوئی بچہ رسک لیتا ہے تو کلیپ کریں, خوشی کا اظہار کریں, واہ ہمارے بچے نے رسک لیا, بہت اچھا, زبردست, ٹھیک ہے. ڈرائیں نہیں ان کو. اور تو بچہ بولے میں موٹر سائیکل چلاؤں گا, آپ بولے نہیں ٹانگ ٹوٹ جائے گی, یہ ہو جائے گا. بھائی پہلے اس کو بولے تمہارا موٹر سائیکل چلانے کا ارادہ ہو گیا, اور میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے چلاتے ہیں. موٹر سائیکل میں بٹھا کے دونوں ٹانگیں لگوا کے دکھائیں. ہاں لگ گئی, نہیں دیکھو تمہاری ٹانگیں ابھی لگ نہیں رہی, لہٰذا ابھی تمہاری عمر نہیں ہوئی, ابھی موٹر سائیکل چلانے کی عمر نہیں ہے, ہم نیکسٹ ٹائم. ہاں اگر تم چلانا چاہتے ہو تو میں تمہارے پیچھے بیٹھ جاتا ہوں اور تم چلاؤ. تو رسک آپ دے رہے ہو, لیکن اس رسک کے اندر یہ والا فیکٹر بھی سامنے رکھ رہے ہو کہ خدا نخواستہ بچے کی ٹانگیں نہ ٹوٹ جائے. نہیں, ہم کہتے ہیں موٹر سائیکل نو, فلانا کام نو, کیونکہ اس میں رسک ہے. یاد رکھیے آپ نے رسک سے روکا, بچہ نئے کام نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. نمبر 3, خود پر بھروسہ کرنے والے. ہر معاملے میں اجازت کا مطالبہ بچوں کے ذاتی تجربات سے سیکھنے کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے. یاد رکھیں آپ یہ کہتے ہیں نا بچہ ہر کام کرنے سے پہلے مجھ سے اجازت لینا, یہ غلط رویہ ہے. اس میں وہ خود اعتمادی نہیں ہے گی. وہ ہر کام کرنے سے پہلے آپ سے پوچھے. یہ آپ کا اصول ہے گھر کا, ہر کام کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھے. کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرنا, اور چاہ کیا رہے, اپنے فیصلے خود کرے. توبہ توبہ, چاہ کیا رہے, اپنے فیصلے اپنے پیروں پہ خود کھڑو, چاہیے رہے. اور عمل کیا ہے, اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرنا. نتیجہ کیا, بچہ کچھ بھی نہیں کرتا, ہر کام پوچھتا, امی کو دیکھتا, ابا کو دیکھتا, ہر کام. صحیح, اس سے باہر نکلیں پلیز. حال میں رہنے والے اندیشے اور پچھتاوے سے آزاد. بچوں کو حال میں رکھیں, وہ پرانی باتیں نہیں سوچتے رہیں, نہ آگے کی باتیں کرتے رہیں. جب وہ پرانی باتیں سوچتے ہیں بولا بھائی پرانی باتیں مت سوچو, آج کی بات سوچو. یا اگلے اندیشے بتائیں, بولا اگلی بات چھوڑیں, آپ آج کی بات کریں. آج 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 میں زندہ رہیں. آپ لوگ بھی آج میں زندہ رہیں. بچوں کو بھی عادت ڈالیں گے, آج کی بات کریں. آج جو ہو گیا ہو گیا, اس پہ بیٹھ کے جو ہے نا لکیر پیٹتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں. وقت گزر گیا گزر گیا, آپ اس کو نہیں بدل سکتے, کچھ نہیں ہو سکتا, چھوڑ دو اس کو. آج کیا کرنا ہے یہ بتاؤ. اس پہ پورا خاندان زور دے. یہ تو لیکن مسئلہ ماؤں کا ہے نا, مائیں خود ماضی میں رہتی ہیں, آج میں رہتی نہیں. جب بات کریں گے, جب بات کریں گے, آج آپ نوٹ کریں, آپ جائیں گھر میں, جب آپ بات کریں آپ دیکھیے بات آپ ابھی کے بارے میں کر رہے ہیں یا ماضی کے بارے میں کر رہے ہیں یا مستقبل کے بارے میں کر رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ 90% باتیں آپ یا تو ماضی کے بارے میں کرتے ہیں یا مستقبل کے بارے میں کرتے ہیں, آج کے بارے میں نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج جو کرنا ہے وہ نکل جاتا ہے, اور آپ کا ماضی اور آپ کا مستقبل آپ پر حاوی ہو جاتا ہے. کاہلی اور سستی سے آزاد ہو جائیں. یاد رکھیں بچوں کو کاہل اور سست نہ بنائیں. آنکھ کھلتے ہی بستر چھوڑنا, یہ ہے پریکٹس. یعنی آپ یہ بولیں بچوں کو کہ آنکھ کھل گئی اور آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہو, یہ گنجائش نہیں ہے گھر کی, یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کی جس وقت آنکھ کھلے گی اس وقت آپ بستر چھوڑو گے. آنکھ کھلی اور بستر چھوڑنا, یہ آپ پریکٹس کرائیں, انشاءاللہ سستی اور کاہلی بچوں کی ختم ہو جائے گی. اور غصے سے آزاد. غصہ کیوں آتا ہے؟ جب آپ یہ چاہتے ہو کہ جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسے ساری دنیا سوچے.
जब आप ये चाहते हो कि जैसा मैं सोचता हूं ऐसा ही सब सोचें, और जब वो नहीं सोचते तो आपको क्या आता है? ये पागलपन की डिमांड नहीं है कि जैसे मैं सोचता हूं सब वैसे ही सोचें। मेरी ख्वाहिश है कि आसमान नीला नहीं होता, रेड होता, और वो रेड होगा क्या? ये दुनिया जैसी है मेरे मयार के मुताबिक होगी? नहीं, खुदा की दुनिया है, मेरी दुनिया थोड़ी है। ना गर्मी भी होगी या सर्दी भी होगी। अब मैं बोलूं नहीं गर्मी नहीं होनी चाहिए, जब गर्मी होगी मुझे गुस्सा आएगा, गर्मी क्यों हो रही है? आप जब दुनिया जैसी है उसको वैसा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते तो आपको गुस्सा आता है। दुनिया जैसी है उसको वैसे ही कबूल कर लेना कि हाँ ठीक है ऐसा होता है, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं, बिजली भी जाती है, लोड शेडिंग भी होती है, तो गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा कब आता है? जब आप ये चाहते हैं कि वैसा जैसा कि आप सोच रहे हो। ये डिमांड सही नहीं है, इस डिमांड से बाहर आ जाएं। बस जनाब, ये हमने 3 सेशन किए। मैं बिल्कुल 2 मिनट और लेके इसको समरी कर दूं। 3 क्लासेस हमने आपसे ली। पहली क्लास के अंदर हमने आपको बताया तालीम क्या होती है, ठीक है, यानी पढ़ाई का मकसद क्या है, असल में पढ़ाई क्या होती है, इस पर हमने पूरे 2-2.5 घंटे का लेक्चर आपको दिया। दूसरी क्लास के अंदर हमने बच्चों की जिस्मानी तरबियत पर बात की कि आप बच्चों को जिस्मानी तौर पर कैसे मजबूत करेंगे, और साथ साथ हमने उनकी अखलाकी और मजहबी फिलॉसफी, हालांकि बहुत छोटी सी हमने बात बताई थी, वो हमने कंप्लीट करने की कोशिश की पिछली क्लास के अंदर। पिछली ही क्लास में हमें किरदार की खुसूसियात भी बयान करनी थी, लेकिन वक्त बहुत कम था इसलिए नहीं बताई। आज की क्लास में हमने 2 चीजों पर आपसे बात की है। एक तो बच्चों के कैरेक्टर को आपको कैसे बनाना है, और नंबर 2 बच्चों की सेल्फ स्टीम को कैसे आपको, यानी उनकी जज्बाती जो कैफियत है उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। ये जितनी बातें मैंने लिखी हैं सब बातें बच्चों की जज्बाती तरबियत के लिए जरूरी हैं। आप घर पे जाके वही भी बहुत तेजी में ये डिस्कस हुई है, एक एक जुमले को बड़े तफसील से पढ़ें, गौर करें। कोई बात समझ में नहीं आती है मुझे मैसेज करें, फोन करना चाहें फोन करें, पूछें कि इसका क्या मतलब है, मैं आपको बता सकता हूं इसका क्या मतलब है। और ये पूरी तरबियत का, जज्बाती तरबियत का पूरा ये वाला 1 पेज 2 पेज, इसको अपने घर में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें।